نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا احکام صوم کورس کا لیسن نمبر 8 روزے کے مکروہات کا بیان انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ حدیث پاک سب سے پہلے ہم سناتے ہیں، بخاری شریف، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کچھ حاجت، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص روزے میں بھی بات جو ہے باز نہیں آتا کہ آیا کہ وہ جو ہے اس نے یہ بیہودہ باتیں، گندی باتیں نہیں چھوڑی ہیں اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری حدیث پاک میں ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانا اور پینا ہی چھوڑا جائے، روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔ اب لوگ روزہ رکھنے کے بعد جو ہے کرتے کیا ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی، اس میں کیا کچھ کرتے ہیں۔ وہ روزہ رکھ کے فلمیں بھی دیکھتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں اور سارے کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ دنیا الگ، دنیا جو ہے وہ دنیا داری الگ چیز ہے اور دینداری الگ چیز ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ یہ اس کا دنیا داری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی یہ دنیا داری نہیں ہے، گناہ گاری ہے۔ دنیا داری تو وہ ہے کہ روزہ رکھیں اور مشقت کا کام کریں۔ مثال کے طور پر آپ روزی رزق کے حلال کما رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کسی کو پڑھا رہے ہیں یا آپ جو ہے کوئی محنت مزدوری کا کام کر رہے ہیں، وہ ہے دنیا اور دین ایک ساتھ۔ میرے بھائی یہ دین اور دنیا ایک ساتھ نہیں ہے کہ جی آپ روزہ ایک طرف روزہ رکھیں، دوسری طرف آپ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے اور لغو و لغویات اور بیہودیات کے اندر آپ جو ہے اپنے آپ کو مصروف رکھیں، غیبتیں کریں اور خواہ مخواہ کی فضول باتیں کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے۔ اب اسی کے تحت جو ہے وہ فقہاء نے احادیث و قرآن کی روشنی میں ہی مسائل کو اخذ فرمایا ہے۔ تو جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بیہودہ بات، کسی کو تکلیف دینا کہ یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں اور روزے میں اور زیادہ حرام، اور ان کی وجہ سے روزہ میں کراہت آتی۔ مسئلہ نمبر 2، روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلا عورت کا شوہر جو ہے وہ یا باندی غلام کا آقا بد مزاج ہے کہ نمک کم و بیش ہوگا تو اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا، یعنی شوہر کی بھی ناراضگی اگر پیش نظر ہے بیوی کے، کیونکہ اب باندی وغیرہ کا تو آج کل رواج نہیں ہے نا، تو اس کی ناراضگی کے سبب کی وجہ سے اگر وہ چبتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ خواتین چبانے کے لیے عذر یہ ہے کہ اگر اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ وہ روٹی خود سے چبا نہیں سکتا اور کوئی نرم غذا نہیں ہے جو اسے کھلائی جائے، حالانکہ نرم غذا وغیرہ عام طور پر سیریلیک وغیرہ باریک چیزیں ہوتی ہیں جو لکوڈ ہوتی ہیں، بچے پی کے اپنا گزارا کر سکتے ہیں، بالفرض اگر نہیں ہے چبا کے ہی دینا ہے، تو اب پھر دیکھنا ہے کہ کوئی اس کے قریب قرب و جوار میں اس کے ساتھ کوئی ایسی عورت رہتی ہو جو حیض و نفاس والی ہو، یا کوئی ایسی چیز کہ جو یعنی جو کوئی ایسی عورت کہ جو بے روزہ ہے، اگر اس کے قریب ہے تو ان سے یہ کام لے لے۔ اگر نہیں ہے کوئی ایسا تو پھر اسے چبا کر دے سکتی ہے، کوئی مکروہ نہیں ہے۔ اور اگر ایسا کوئی سبب برابر میں ہے، ساتھ میں ہے کہ کوئی ایسی عورت موجود ہے یا روٹی وغیرہ چبا کے دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ اگر نہیں ہے تو ایسی صورت میں یعنی وہ چبا کے اگر نہیں دے سکتی تو اب یہ خود چبا سکتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا چبانا اب مکروہ ہوگا۔ اور کوئی نرم غذا اگر اس کے پاس نہیں ہے، مثال کے طور پہ یہ بھی شاید میں نے بات ابھی بیان کر دی ہوگی کہ نرم غذا کو اس کے پاس نہیں ہے جو اسے کھلائی جائے۔ اچھا، اب چکھنے کا معاملہ کیا ہے یہ بھی ذرا سماعت فرمائیں کہ چکھنے کے وہ معنی نہیں ہے جو عام طور پر آج کل جو بامحاورہ کہ چکھے ہیں، تو چکھنے میں کیا ہوتا ہے، ذرا چکھاؤ تو صحیح بھائی، کوئی چیز چکھاؤ تو صحیح، کہتے ہیں نا چکھاؤ تو صحیح، تو وہ چکھتے ہیں تو پھر مزے بھی لے لیتے ہیں اندر، ہاں مزہ آیا چکھنے کے بعد۔ یہ چکھنا عام بامحاورہ ہے، لیکن یہاں روزے میں چکھنا سے یہ مراد نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا کہ روزے میں چکھنے سے مراد وہ ہے کہ صرف زبان تک چکھا کہ نمک تیز ہوا یا نہیں، بس اتنا چکھا اور اس کو پھر وہیں سے پھینک دیا باہر، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اس سے مزے لینا مراد نہیں ہے، اور اگر مزے لے لیا تو پھر قرات ہوگی اور روزہ پھر
ظاہر بات ہے کہ وہ اگر پیٹ میں چلا جائے گا تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کفارے کے شرائط پائے گئے تو کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، روزہ تو ٹوٹے گا، قضا تو واجب ہوگی۔ اگر کفارے کی شرائط پائی گئیں تو وہ پیچھے ہم نے بیان کر دی ہیں کفارے کے بارے میں، اگر وہ شرائط پائی گئیں تو پھر کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ چکھنے سے مراد جو ہے زبان پر رکھنا ہے، صرف اس کا رکھ کر مزہ دریافت کر لینا ہے اور تھوک دے، حلق میں نہ لے کے جائے، یہ ذہن میں رکھیں۔ بالخصوص خواتین کے لیے یہ مسائل ہم نے بیان کی۔ مسئلہ نمبر 3، کوئی چیز خریدی اور اس کا چکھنا ضروری ہے کہ نہ چکھے گا تو نقصان ہوگا، تو چکھنے میں حرج نہیں ہے ورنہ مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 4، بلا عذر چکھنا جو مکروہ بتایا گیا یہ فرض روزے کا حکم ہے، نفل میں کراہت نہیں ہے جبکہ اس کی حاجت ہو۔ نفل میں بھی بلا وجہ چکھنا چکنا نہیں کرے، اگر ضرورت ہو حاجت ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ جو احکام بیان کیے ہیں کہ بلا عذر چکھنا جو چکھے گا تو جو ہے وہ روزہ اس کا جو ہے وہ مکروہ ہوگا، تو یہ فرض روزے کے بارے میں ہے۔ مسئلہ نمبر 5، عورت کا بوسہ لینا اور گلے لگانا اور بدن چھونا وغیرہ مکروہ ہے جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے اگر اس کو اتنا اندیشہ ہے کہ اگر میں نے یہ حرکتیں کی تو میں اپنے اوپر قابو نہیں پا سکوں گا، کنٹرول نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جائے گی، تو ظاہر بات ہے روزہ ٹوٹنے کے قریب آ جائے گا۔ تو اس لیے مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قریب نہ جاؤ، اگر اس کے قریب جاؤ گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے، تو اس لیے اس کے قریب نہ جاؤ، تو اس کو مکروہ قرار دے دیا گیا۔ کراہت والا کام ہے، یہ مت کرو، یوں کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ اور ہونٹ اور زبان چوسنا روزے میں مطلقاً مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 6، گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی مونچھ میں تیل لگانا اور سرما لگانا مکروہ نہیں، مگر جبکہ زینت کے لیے سرما لگایا یا اس لیے تیل لگایا کہ داڑھی بڑھ جائے گی، حالانکہ ایک مشت داڑھی ہے، تو یہ دونوں باتیں بغیر روزے کے بھی مکروہ ہیں اور روزے میں بدرجہ اولا۔ یہ جو سرما وغیرہ لگانے کا معاملہ ہے تو یہ ویسے بھی جو ہے زینت کے لیے ممنوع ہے لگانا، سنت کے طور پر لگائے تو بہت بہترین کام ہے۔ مسئلہ نمبر 7، روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں، بلکہ جیسے وہ رمضان کے روزے کے علاوہ یا دیگر معاملات میں عام دنوں میں جب وہ مسواک کرتا ہے تو سنت ہے، ثواب ملتا ہے، ایسے ہی روزے میں بھی یہ سنت ہے، مسنون ہے۔ مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تر کی ہو، زوال سے پہلے کرے یا بعد کسی وقت بھی مکروہ نہیں ہے۔ اکثر لوگوں میں یہ بات اس لیے وضاحت کے ساتھ میں نے بیان کیا کہ اکثر لوگوں میں جو ہے یہ بات مشہور ہو گئی کہ دوپہر کے بعد اگر روزہ دار اگر مسواک کرے گا تو جناب روزہ جو ہے مکروہ ہو جائے گا، یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، یہ ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 8، فسد کھلوانا، پچھنا لگوانا، حجامہ وغیرہ مکروہ نہیں ہے جبکہ ضعف کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر ضعف کا اندیشہ ہے تو پھر نہیں کرنا چاہیے، پھر یہ مکروہ ہو جائے گا۔ اسے چاہیے کہ غروب آفتاب تک مؤخر کرے اس معاملے کو، روزہ کھول لے اس کے بعد پھر کر لے جو کرنا ہے۔ مسئلہ نمبر 9، روزے دار کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ کلی میں مبالغہ کرنے کے یہ معنی ہے کہ بھر منہ پانی لے اور وضو و غسل کے علاوہ ٹھنڈ پہنچانے کی غرض سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یا ٹھنڈ کے لیے نہانا بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا لپیٹنا مکروہ نہیں ہے۔ ہاں اگر پریشانی ظاہر کرے کہ کیا ہو گیا، اتنی گرمی ہو گئی، یہ روزہ بھی ہے، پریشان ہوں، بس میں کوئی بات نہ کرے مجھ سے، ابھی میں کاٹ کے کھا لوں گا اسے، اس طریقے کی اس کی کیفیت ہو گئی، تو اب یہ مکروہ ہے، اب یہ مکروہ ہے۔ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 10، رمضان کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے ایسا ضعف آ جائے کہ روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو، لہٰذا نان بھائی کو چاہیے کہ دوپہر تک روٹی پکائے پھر باقی دن میں آرام کر لے۔ یہی حکم معمار و مزدور اور مشقت کے کام کرنے والوں کا، یہ جو مستری وغیرہ ہوتے ہیں، دیوار وغیرہ چنتے ہیں، یہ سیمنٹ بجری کا کام کرتے ہیں، یا جو دھوپ میں لوگ کام کرتے ہیں، ان سب کے لیے یہ حکم ہے کہ تھوڑا دوپہر جب بڑھ جائے تو اس وقت پھر وہ آرام کر لیں
بعض لوگ کہتے ہیں بھائی کھائیں گے کہاں سے، یہ ہوگا تو وہ ہوگا، اتنا ایسا نہیں کرو بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو، آدھا دن محنت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے روزہ بھی رکھو، اللہ کی عبادت کرو، تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ کام میں کمی کر لینا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 14، سحری کرنا اور اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر مکروہ ہے کہ صبح ہو جانے کا شک بھی غالب ہو جائے، اور پھر صبح ہو جانے کا شک ایسا ہو کہ اگر اس نے واقعی تاخیر کری تو صبح ہو جائے گی، ایسا غالب گمان اس کو ہو، تو ایسی صورت میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور ایسی صورت میں اگر تاخیر کرے گا تو یہ مکروہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔